جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا۔ جی بجا فرما رہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ علم کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ علم میں تو عمومیت پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی علم حاصل کرے، اس کے لیے زمان و مکان کی قید بھی ختم کر دی گئی۔ اس حدیث سے کہ اطلب العلم من المہد اللہ آغوش مادر سے دیوار قبر تک زمانے کو ختم کر دیا گیا کہ زندگی بھر طالب علم رہیے، اور یہ کہ اطلب من العلم ولاؤ کا رب السین، یہ زمانے کی مکان کی دوری مسافتیں، ان کا تعین بھی ختم کر دیا۔ اور پھر یہ فرمایا حکمت ضالت المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سویرے لے لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے جو نصاب تعلیم مرتب کیے تھے اس میں طبیب بھی ہوتے تھے، اس میں دوسرے ماہرین بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کہ جب برطانوی استعمار نے دیواریں کھڑی کی تو دیواریں اتنی دور ہوتی گئیں کہ آج تک ہم ان کو جوڑ نہیں سکے۔ اگر آج بھی ارباب اقتدار اور علماء مل بیٹھے تو یہ چیزیں جڑ سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ کل کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایران ہے، 40 سال میں اس وقت اس کی 10 یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں آ رہی ہیں۔ انہوں نے نصاب ہی بند کر دیا تھا، سارا نصاب نئے سرے سے بنایا تھا تاکہ ہم ایسے علماء کو پیدا کر سکیں جو بجائے ان چیزوں کو بھی جانتے ہوں۔ تو لہٰذا یہ کوئی قطعاً پابندی نہیں ہے، شرط یہی ہے کہ اگر ایک شخص انجینئر ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے تو پورا علم وہ بھی حاصل کرے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پورا علم وہ بھی حاصل کرے۔ ادھورا علم جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، خدین کا ہو یا دنیا کا علم ہو۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی پابندی قطعاً نہیں ہے کہ فلاں علم حاصل کرے نہ کرے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر بندہ دین کے معاملے بے جا مداخلت کرتا ہے، اس کو دین کا ذرا بھر بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کیونکہ میں اب ریٹائر ہو گیا اور کوئی کام ہے نہیں۔ اگر دین کے معاملے مداخلت کرو، میری رائے کہہ کہ وہ لفظ بولتا ہے جبکہ تیرا وہ شعبہ نہیں رہا، تیرا وہ معاملہ نہیں رہا، تیرا اسے کبھی تعلق نہیں رہا، یہ چیزیں دین اور معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میرے بھائی نے کہا کہ علماء کا اس میں فتنہ ہے، اس میں ذرا سیاست مداروں کو بھی شامل کر لیجئے۔ کم از کم پاکستان میں سیاست مداروں نے اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ استعمار نے بھی ایسے ملاؤں کو خریدا ہے کہ جو دین فروش ہوتے ہیں اور دین کے حلیہ بگاڑ کے دین کا ایک تصور پیش کر کے عوام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت جو ہے ایسے درد ہمارے معاشرے میں بھی ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہیں کیا نہیں ہے، ان کو آگے آنے چاہیے۔ میری پھر وہی درخواست ہے کہ ان حالات میں کہ اس وقت ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے ایام یہ منا رہے تھے، اس وقت ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ خود علماء کو اپنے ممبر کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ اخلاقیات کا رکھنا چاہیے۔ عقائد ہو چکے، جو کچھ ہو چکے، عقائد کو چھوڑیے۔ اس وقت معاملات آگے ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرتی اخلاقی ہماری اخلاقیات کا دیوالیہ ہو چکا ہے، تو لہذا اگر ہم اخلاقیات کی طرف آ جائیں گے تو یقیناً اس سے ہم بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ لیکن علماء آگے بڑھے ہیں، ایسے دیندار علماء متدین موجود ہیں، تمام مسالک میں موجود ہیں، جو انقلاب لے آتے۔ جب عالم سامنے آ جاتا ہے، ایک مولوی کے فتوے سے کام نہیں بنا۔ اس وقت جو پیغام پاکستان کا فتویٰ آیا 1500 سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک علماء میدان میں نہیں آئیں گے ایسے فتوے بھی کافی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی خود آگے بڑھنا پڑتا ہے عملی طور پر۔ جب عملی طور پر علماء آگے بڑھیں گے، عوام بھی چل پڑیں گے، خواص بھی چل پڑیں گے، اور یقیناً ہم ایک ایسا انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا حصہ آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ میں زیاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ زیاد صاحب، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ، تو ہم نے تو سوچنے کے راستے ہی بند کر دیے نا۔ اگر میں ایک غلط جگہ پر ہوں تو میں ساری زندگی پھر غلط ہی رہوں گا، میں صحیح نہیں ہوں گا۔ تو دروازے تو علماء کرام نے اچھے اچھے جملے ہمیں دے کے خود بند کر دیے نا۔ بڑے خوبصورت آپ نے بات کہی بلال بھائی۔ دیکھیے، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، سیرت مبارکہ کو اپنانے کے پابند ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کا طرز زندگی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور میرے امتی پابند ہیں کہ ہم اللہ کی دعوت پیش کرتے رہیں، مگر کس طرح؟ بصیرت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، حکمت کے ساتھ، دنائی اور فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور ایسے واعظ کے ساتھ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، ایسے واعظ کے ساتھ جس کے اندر حسن ہو، والموعظۃ الحسنہ، اور حسن کس میں ہوتا ہے؟ الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، جس گفتگو کے اندر وہ نرم الفاظ ہوتے ہیں نا، میٹھے الفاظ، نرم سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ایسا بولنا، یہ اس کو کہتے ہیں نرمی، نہیں۔
الفاظ میٹھے ہونے چاہیے. بے شک کیوں نہیں وہ بلند آواز سے کہے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہر طرح کی گفتگو جو ہے وہ موضوع کے مطابق ہوگی, آپ ہمیں نہ کہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا, میں کہہ سکتا ہوں یہ الفاظ نہیں ہو سکتے, بالکل یہ الفاظ نہیں ہے, بالکل آواز بلند ہو سکتی ہے. ہمیشہ جب خطبہ دیا کرتے تھے نا کأنہ منذر جیش, یوں لگتا تھا جیسے سپاہ سالار بول رہا ہے, اس طرح بول. لیکن الفاظ کیا ہوتے تھے, چناؤ الفاظ کیسے ہوتے تھے, جس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا نگہ بلند سخن دل نواز, سخن دل نواز جہاں پر سوز, یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے. اور جب ہم نے یہ چھوڑا تو علامہ اقبال یہاں بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے. یہ جو انتشار اور خلفشار ہے نا قوم کے اندر, کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نوازی. جو فرقہ واریت کی بات کی راٹھور صاحب نے, میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, فرقہ واریت یہ جو مسالک ہے نا ہمارے مکاتب فکر ہیں, یہ مکاتب فکر ہیں, مکاتب فرق نہیں ہے, یہ فرقے نہیں ہے. معذرت کے ساتھ فرقہ کب بنتا ہے جب اصول دین کو چھوڑا جائے. اصول دین کیا ہے, 5 نمازیں یہ اصول دین ہے. اب کوئی دنیا ہمارے پاس کوئی ایسا مسلک ہے جو یہ کہتا ہو کہ نمازیں 5 نہیں ہیں, 4 نمازیں ہیں, 6 نمازیں. جب یہ کوئی فرقہ کہے اٹھ کر کہ بیت اللہ میں ہم نے جا کر حج نہیں کرنا, ہم نے حج فلاں جگہ پہ کرنا, یہ فرقہ ہوگا. کوئی یہ کہے کہ ہم نماز کے لیے, اگر کوئی شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اپنی جماعت الگ کرے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا امام کعبہ کے پیچھے, تو وہ فرقہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بالکل بات غلط ہے, لیکن ہم اس کو بالکل یہ فرقہ واریت کی ایک شکل ضرور موجود ہے, اس لیے کہ اجتماعیت جو ہے نبی پاک نے فرمایا سلو خلف کل بر و فاجر, چاہے کوئی فاجر ہے چاہے کوئی بر ہے, نماز اس کے پیچھے ضرور پڑھا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر راٹھور آپ کی طرف آ رہے. ڈاکٹر راٹھور مجھے ایسی کوئی 3 ایسی چیزیں بتائیے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو 3 سال سے 5 سال کے درمیان کا ہے اس کو بتاؤں کہ یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ میں تو نبی پاک سے لے رہا ہوں, یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ تمہیں آئیڈیلائز کرنے. آپ کو سب سے زیادہ پیشنیٹ کون سے کریکٹرز لگتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ تمام ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, ٹاپ پریورٹی پہ آپ کون سے 3 بتائیں گے بچوں کو؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے ناز کے فقط 3 پہلو ہی خاص طور پر بیان کروں, لیکن میں یہاں پر یہ ضرور بیان کروں گا آپ کی ایک بات سے کہ دیکھیے جب تک کوئی بابا نہیں آیا نا اس وقت تک کتاب نہیں آئی. ہر کتاب کے پیچھے ایک بابا آپ کو کھڑا, بابا آدم سے لے کر اور بابا انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب آئی ہے, تو اس سے پہلے بابا ضرور آیا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب بابوں کی 3 چیزیں آپ نے مجھے کہیں کہ وہ بیان کیجئے, تو میں باب حضور اکرم تاجدار کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں تو کہوں گا مجھے حضور کے جمال سے بڑی محبت ہے, حضور کے انداز سے بڑی محبت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت کا انداز ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھانے کے لیے فرمایا ادبوا اولادکم علی خصال 3, کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ, اس کے بغیر تمہارا دین تم تک نہیں پہنچے گا. فرمایا کہ میری محبت, اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت, اور پھر فرمایا وقراءۃ القرآن, اور تلاوت قرآن انہیں سکھاؤ. اگر میری محبت نہ ہوگی اور قرآن کی طرف چلے تو یضل بہ کثیرا, بہت سارے قرآن پڑھنے والے بھی ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پہلے میری محبت, پھر میرے اصحاب اور میری اولاد کی محبت, اور پھر اس کے بعد ان محبتوں سے سینہ لبریز ہو کر قرآن پڑھیں گے تو پھر ویہدی بہ کثیرا, قرآن ان کے لیے ہدایت کثیر کا سبب بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور بنیادی بات اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور اس کے افکار نہ اپنائیں. صاحب ہم نے تو دیکھا 20 سال اگر استاد کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا تو اس کا انداز ویسا ہو جاتا ہے, بولنے کا تخیل اس کا ویسا ہو جاتا ہے. تو یقینی طور پر جب حضور سے محبت ہوگی تو ہمارا کھڑا ہونا بھی حضور کے قیام کی مانند ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, دوسرے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, شاہ صاحب. لیکن یقین کریں کہ یہ وہ گفتگو ہوتی ہے کہ گفتگو کو بند کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں گناہ ہی نہ ہو رہا ہو کہ اس گفتگو کو ہم بند کریں. میں اللہ سے توبہ و معافی مانگتا ہوں, لیکن وہ بات ذہن میں آ گئی. وہ یاد رکھیے گا کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت پتہ کیسی ہوتی ہے. وہ حضرت عباس نے آ کے کہا نا کہ حضرت عمر سے کہ تم نے وہ پانی گر رہا تھا پرنالے کا مسجد کے اندر, کہ کیوں اتارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پانی مسجد میں گر رہا تھا اس لیے اتارا. اب آپ امیر المومنین ہیں, اس وقت آپ حکم دے سکتے ہیں, آپ حکم دے سکتے ہیں.
انہوں نے کہا یہ پرنالہ جو ہے یہ نبی نے لگایا تھا. انہوں نے کہا نبی نے لگایا تھا. عباس ادھر آ, میرے کندھوں پہ کھڑا ہو, مجھے اپنے کندھے دے, میں تیرے کندھوں پہ چڑھ, اور یہ واپس لگا. اب امیر المومنین کے کندھوں پہ عباس نے کھڑے ہو کے وہ واپس لگایا. جب لگا لیا تو اس کے بعد کہا اب آپ اس کو اتار دیں, میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اجازت کے بغیر نہیں بھی ہو سکتا. جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں نا تو بنیادی طور پہ عشق اپنی جگہ, آپ اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اصول زندگی سے نکال کے جذبات کو شاید ہم نہیں سمجھ سکے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.